جب بھی کراچی میں آگ لگتی ہے، سیاستدان صرف بیانات کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ گل پلازہ کی یہ آگ ایک حادثہ نہیں، بلکہ ہمارے سیاسی نظام کی ناکامی ہے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ یہ صوبے کا مسئلہ ہے، اور صوبہ کہتی ہے کہ یہ وفاق فنڈز نہیں دیتا۔ اس کھینچا تانی میں کراچی کا عام شہری اور تاجر ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ سیاستدانوں کے لیے کراچی صرف رینیو پیدا کرنے والی مشین بن چکا ہے۔ کیا کسی لیڈر نے کبھی پوچھا کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں سیاسی بھرتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب تک نااہل لوگوں کو عہدے ملیں گے، ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ گل پلازہ کے متاثرین آج بھی انصاف اور امداد کے لیے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں صرف الیکشن کے وقت کراچی کا رخ کرتی ہیں۔ کیا میئر کراچی کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ شہر کے فائر سسٹم کو ٹھیک کر سکے؟ لاوارث کراچی کا نعرہ لگانے والے خود اقتدار میں بیٹھ کر خاموش کیوں ہیں؟ یہاں انسانی جان کی قیمت سے زیادہ سیاسی مفادات اہم ہو چکے ہیں۔ کراچی کے تاجروں سے ٹیکس تو پورا لیا جاتا ہے، مگر تحفظ کے نام پر کچھ نہیں ملتا۔ کیا یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری نہیں کہ وہ شہر کا انفراسٹرکچر جدید بنائیں؟ جب آگ لگی تھی تو کتنے لیڈر زمین پر عوام کے ساتھ کھڑے تھے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنا سیاستدانوں کا پرانا مشغلہ ہے۔ کیا سندھ حکومت نے کبھی ان عمارتوں کا ایمانداری سے معائنہ کروایا؟ پیسے لے کر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینا سیاسی آشیرواد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ کراچی کی تباہی میں کرپٹ نظام کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں خراب کیوں ہیں؟ کیا ان کے فنڈ سیاست کی نظر ہو گئے ہیں؟ عوام پوچھتے ہیں کہ کراچی کے میگا پروجیکٹس کے نام پر آنے والے اربوں روپے کہاں گئے؟ گل پلازہ کی راکھ سے اٹھنے والا دھواں حکمرانوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ کیا کسی وزیر نے استعفیٰ دیا؟ کیا کسی بڑے افسر کو سزا ہوئی؟ یہاں قانون صرف غریب کے لیے ہے، طاقتور سیاستدان ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ کراچی کو ایک اے ٹی ایم سمجھنے والوں نے اس کا حشر بگاڑ دیا ہے۔ کیا سیاستدانوں کے اپنے پلازوں میں کبھی فائر لگی اس طرح سے؟ کیا ان کے اپنے پلازوں میں بھی فائر سیفٹی کا یہ برا حال ہے؟ نہیں، ان کے محلات اور دفاتر تو ہر خطرے سے محفوظ ہیں۔ صرف عام آدمی کا مال اور جان یہاں سستی ہے۔ سیاسی مفاہمت کے نام پر کراچی کے حقوق کا سودا کیا جاتا ہے۔ اس شہر کو سیاسی قیدی بنا دیا گیا ہے۔ کیا بلدیہ ٹاؤن حادثے کے بعد ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ نہیں، بلکہ سسٹم مزید کرپٹ اور نااہل ہو گیا ہے۔ سیاسی مداخلت نے اداروں کو مفلوج کر دیا ہے۔ جب تک بھرتیاں میرٹ پر نہیں ہوں گی، ایسے المیہ جنم لیتے رہیں گے۔ کراچی کے عوام کو اب ان سیاستدانوں سے سوال کرنا ہوگا۔ ہمیں کھوکھلے وعدے نہیں، عمل چاہیے۔ کیا سیاسی جماعتوں کے منشور میں کراچی کی حفاظت کا کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں، ان کے پاس صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا منصوبہ ہے۔ کراچی کے وسائل پر قبضہ کرنے کی دوڑ میں شہر جل رہا ہے۔ گل پلازہ کے واقعے پر جو تحقیقاتی کمیٹی بنی، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ سیاسی دباؤ میں آ کر فائلیں دبا دی جاتی ہیں۔ کیا ہم کبھی جان پائیں گے کہ اصل مجرم کون تھا؟ سیاستدانوں کی خاموشی مجرمانہ ہے۔ کراچی کو ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے جسے سیاست سے پاک رکھا جائے۔ آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا، مگر سیاستدانوں کے پاس لفظوں کی بارش تھی۔ کیا ہم اسی طرح اپنے شہر کو جلتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ یہ وقت ہے کہ کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے۔ اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ ہمارا چینل نور قرآن آفیشیل حق کی بات کرتا رہے گا۔ ہم سیاستدانوں کو ان کی ذمہ داری یاد دلاتے رہیں گے۔ کراچی کی بہتری میں ہی پاکستان کی بہتری ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ عوام کے خادم بنیں۔ امانت میں خیانت کرنے والے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ رزق حلال کی بات کرنے والوں کو ان کی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ ہماری اکیڈمی
نور قرآن اخلاقی اقدار کی ترویج چاہتی ہے۔ سیاست جب تجارت بن جائے تو انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ کراچی کے مظلوم تاجروں کے ساتھ ہمارا پورا تعاون ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ایوانوں تک پہنچے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹ میں اپنی بات لکھیں، حق اور سچ کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔